بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ سو لسنرز، آپ سن رہے ہیں نوزی وائس کے ساتھ ناول کشکول۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ افضل خان کے اپارٹمنٹ میں کیا ہوا؟ سراج نے دلچسپی سے سوال کیا۔ کسی نے وہاں کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے سامان کو کھنڈر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، ایس پی نے قسمسا کر جواب دیا۔ ابھی دوسرے فون پر یہی کہا گیا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ کون ہو سکتا ہے جناب، اور اسے آپ کا انلسٹڈ نمبر کیسے معلوم ہوا؟ سراج نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ ایس پی جواب دینے کی بجائے کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ بھی اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے جو سراج نے کیا تھا۔ پھر 20 منٹ سے پہلے ہی فون پر اس کی اطلاع کی تصدیق کر دی گئی جو ایس پی کو درکار تھی۔ سر، اپارٹمنٹ لاک نہیں تھا، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن پورے اپارٹمنٹ کے تمام قیمتی ساز و سامان کو توڑ پھوڑ کر کے غارت کر دیا گیا ہے۔ کوئی شے بھی سلامت نظر نہیں آئی۔ کچن کو توڑ پھوڑ کر مکمل طور پر برباد کر دیا گیا ہے۔ پاس پڑوس والوں کا کیا کہنا ہے؟ ایس پی نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ ابھی ہم نے صرف آپ کے حکم کی تصدیق کی ہے، آپ کہیں تو 2-4 پڑوسیوں کے بیانات بھی نہیں۔ ایس پی نے اس بار کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اپارٹمنٹ جس طرح بند تھا اسی طرح بند کر کے خاموشی سے تھانے واپس لوٹ جاؤ۔ جب تک کوئی اطلاع نہ ملے مزید کسی کارروائی کو از خود کرنے سے گریز ہی کرنا۔ ایز یو وش سر۔ ایس پی ریسیور رکھ کر پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سراج کے علاوہ انسپکٹر نے بھی محسوس کیا تھا کہ اب اس کے چہرے پر وہ جلاہٹ اور غصے کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے دونوں نے محسوس کی تھی۔ وجہ کا سبب دونوں کے علم میں نہیں آ سکا۔ کیا رپورٹ ملی سر؟ سراج نے کچھ توقع سے دریافت کیا۔ اسی صورتحال کی تصدیق کی گئی ہے جس کی اطلاع بھی کچھ دیر پہلے ملی تھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ انسپکٹر نے دبی زبان میں سوال کیا۔ آپ یہ فائل میرے پاس چھوڑ جائیں اور پہلی فرصت میں ہوٹل کے مینیجر کا تحریری بیان حاصل کریں، اور اسے یہ بھی باور کرا دینا ضروری ہے کہ زبان بند رکھنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ اوکے سر۔ انسپکٹر نے اٹھ کر سلیوٹ کیا، پھر پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی پاؤں کے نیچے دبی ہوئی چونٹی بھی کاٹ لینے کی ٹھان لیتی ہے۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد آغا منظور نے سراج سے معنی خیز لہجے میں کہا، میرا اندازہ اگر درست ہو تو اب اس نیک کھیل میں پولیس کے لیے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے میں زیادہ سہولتیں میسر ہوں گی۔ بہرحال ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ سر، سراج نے ذرا کھل کر کہا، اگر افضل خان کے اپارٹمنٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے تو پھر اس میں ڈرامے والی ہی صورت زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کس کا نام ابھر رہا ہے؟ آغا منظور نے سراج کو غور سے دیکھا۔ سوری سر، سراج نے مسکرا کر مدھم لہجے میں جواب دیا۔ جہاں تک کھل کر بات کرنے کا سوال ہے تو ہم دونوں ایک ہی پوزیشن میں ہیں۔ ایس پی سراج کے جواب پر چونکا ضرور، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید مناسب بھی یہی تھا۔ ایک وضاحت اور چاہوں گا سر، سراج نے کہا۔ ابھی آپ نے کسی چونٹی کی طرف اشارہ کیا تھا، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون ہے؟ میں آپ ہی کا جواب آپ کو واپس کرتا ہوں، ایس پی نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں ایک ہی پوزیشن میں ہیں۔ سراج نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ آغا منظور کے ساتھ بے تکلف بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ محتاط روی کا مشورہ اسے ڈی آئی جی کرائمز نے بھی دیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میڈم روبی اس طرح چونکی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ نیم غنودگی کے باوجود اس کا ذہن گزری ہوئی باتوں کو یاد کر رہا تھا، لیکن ایک خاص موڑ تک پہنچ کر اس کے آگے اندھیرا پھیلنے لگتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے افضل خان کی بے حد ضد کے بعد جشن صحت منانے پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ تقریب ہوٹل تاج میں ہوگی، جہاں اس کی اور افضل خان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کو بغیر کسی عذر کے تسلیم بھی کر لیا گیا۔ ایک بار افضل خان کے اپارٹمنٹ جانے کے بعد وہ اغوا ہونے سے بال بال بچی تھی۔ کسی فرشتے نے اسے دشمن کے شکنجے سے اپنی جان پر کھیل کر بچا لیا تھا۔ اسے کن لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ کسی حد تک شیخ حامد کی ذات پر شبہ کر رہی تھی، لیکن بہرحال اس نے محتاط رہنے کا بھی عہد کر لیا تھا۔ ہوٹل تاج محل کے مینیجر رابرٹ کلارک کی وجہ سے اس نے وہی جگہ مناسب سمجھی تھی۔ شیمپین کی سیل بند بوتل بھی اس نے کسی خطرے سے محفوظ رہنے کی خاطر منگائی تھی، لیکن شاید افضل خان نے کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھرپور انداز میں پلاننگ کر رکھی تھی۔ میڈم کو امید نہیں تھی کہ افضل خان اس آخری حد تک بھی جانے کی حماقت کرے گا، لیکن اسے یاد آ رہا تھا کہ غنودگی کی حالت میں افضل خان نے کیا کہا تھا۔
سارے گھنونے جملے اس کے ذہن میں صدائے باز گشت بن کر ابھر رہے تھے۔ بعد میں کیا کچھ ہوا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں صرف ایک نرس کے ساتھ تھی۔ شاید اس کی سیکرٹری تھیریسیا نے اس کی گزشتہ رات کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نرس کو کال کر لیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ ذہنی خلفشار میں مبتلا رہی، پھر نرس سے بولی، آپ میری سیکرٹری کو بلا دیں اور کچھ دیر باہر ہی ٹھہریں، اس کے ساتھ مجھے چند ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ تھیریسیا کے آنے کے بعد دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ میڈم روبی نے اس کی حرکت کو خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ میں کل رات کس وقت واپس آئی تھی؟ اس نے کچھ توقف کے بعد تھیریسیا کو مخاطب کیا۔ آپ خود نہیں آئی تھی، تھیریسیا نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ ڈی ایس پی مسٹر سراج آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ آپ کی گاڑی اس وقت گیراج میں موجود ہے۔ میڈم، سراج کا نام سن کر چونک۔ پہلی بار بھی اس کی معلومات کے مطابق سراج نے اس کی مدد کی تھی، مگر کسی وجہ سے اس کا نام درمیان میں نہیں آیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سراج کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس نے فائرنگ کے باوجود اسے اغوا کرنے والوں کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تھیریسیا کو دیکھتی رہی جس پر اسے مکمل اعتماد تھا۔ مسٹر سراج نے تم سے کچھ کہا بھی ہوگا؟ اس نے کچھ توقف کے بعد سوال کیا۔ جی ہاں، ان کا مشورہ تھا کہ آپ کی طرف سے فوری کسی کارروائی سے گریز کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میڈم نے اسے گہری نظروں سے ٹٹولا۔ میں مسٹر سراج کے مشورے سے پوری طرح متفق ہوں۔ جس وقت میں واپس آئی اس وقت شاید میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے بڑی رازداری سے آپ کو بیڈ روم تک پہنچایا تھا۔ ایک اہم فرض مسٹر سراج نے ہمارے لیے آسان کر دیا تھا۔ وہ کیا؟ رات کا ڈیوٹی گارڈ۔ مسٹر سراج نے خالص پولیس والے انداز میں اسے تنبیہ کر دی تھی کہ اس کی زبان کسی بھی موقع پر نہیں کھلنی چاہیے ورنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ جس وقت میں واپس آئی اس وقت تم نے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ضرور لگایا ہوگا۔ میں پورے یقین سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی، البتہ آپ کے میک اپ اور چہرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر ضرور پہنچی ہوں کہ اگر مسٹر سراج نے بروقت آپ کی مدد نہ کی ہوتی تو شاید۔ تھیریسیا نے جان بوجھ کر اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ آج کے اخبارات، میں نے آپ کے کہے بغیر تمام اخبارات چھان ڈالے ہیں۔ تھیریسیا نے میڈم کے اطمینان کی خاطر اس کی بات کاٹ کر جواب دیا۔ آپ سے متعلق کوئی خبر نہیں۔ سراج نے دوبارہ فون تو نہیں کیا؟ نہیں۔ میڈم نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت دوپہر کے 11:15 کا عمل تھا۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اس کا خیال تھا بیشتر افسران شیخ آمد کی مٹھی میں ہوں گے، لیکن سراج نے اسے گھر تک لانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، جبکہ اسے غالباً اس بات کا علم بھی ہوٹل مینجمنٹ کے ذریعے ہو چکا ہوگا کہ روم نمبر 408 میں اس کے ساتھ افضل خان بھی موجود تھا۔ اس کے ساتھ کئی اور خیال بھی میڈم کے ذہن میں کسی بگولے کی طرح چکرانے لگے۔ اسے ہوٹل سے واپس لاتے وقت وہاں کے کچھ ملازموں نے بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ بات ان کے ذریعے آج نہیں تو کل تک منظر عام پر بھی آ سکتی تھی۔ فوری طور پر اس نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس سچویشن میں میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ کوئی قدم اٹھانے سے پیشتر مسٹر سراج کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں۔ کسی نہ کسی پر تو بہرحال بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میڈم نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے فون بستر پر منگوا کر سراج کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سراج اس وقت دفتر میں ہی ملا۔ دوسری جانب سے یہی جواب ملا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں ایس پی کے دفتر گیا ہوا ہے۔ اس کا نام بھی دریافت کیا گیا، مگر میڈم نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوپہر 2 بجے تک اس نے تھیریسیا کے ذریعے پھر دوسرے فون سے سراج سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ شام کو ناشتے کے بعد وہ تھیریسیا کے ساتھ لان میں بیٹھی باتوں میں مشغول تھی جب اس کے موبائل پر کسی نے کال کی۔ نمبر جانا پہچانا نہیں تھا، اس لیے میڈم نے موبائل تھیریسیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، تھیریسیا نے فون آن کر کے سپاٹ لہجہ اختیار کیا۔ میرا خیال ہے کل رات آپ سے میری ملاقات ہو چکی ہے، دوسری جانب سے پر اعتماد لہجے میں جواب ملا۔ اس وقت مجھے میڈم سے بات کرنی ہے۔ دن میں شاید وہ مجھے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، بات کریں۔ تھیریسیا نے موبائل میڈم کی طرف بڑھاتے ہوئے اشارے سے بھی بتا دیا کہ سراج کی کال ہے۔ ہیلو، روبی بول رہی ہوں، آپ نے غالباً مجھے کال کیا تھا۔ سراج کی آواز ابھری۔ میں اسے اپنی بدقسمتی ہی کہوں گا کہ اس وقت میں ایس پی آفس میں ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں مصروف تھا۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر کال کی تھی۔ کس بات کا شکریہ؟ کل آپ نے میری جس طرح مدد کی مجھے کسی پولیس آفیسر سے اس کی توقع نہیں تھی۔ اس بار میڈم نے سراج کو آزمانے کی خاطر بوجھ کر صاف گوئی سے کام لیا۔ آپ جن حالات سے گزری ہیں اس کے تحت آپ کا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں، سراج نے برا مانے بغیر سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور ہر پولیس آفیسر ضمیر فروش بھی نہیں ہوتا۔ رہا آپ کا شکریہ ادا کرنے کا سوال تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنا فرض سمجھ کر کیا تھا۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ایک شرط پر بھی یقین کر لوں گی،
قبل از وقت کیا کہہ سکتا ہوں؟ پہلی بار کسی شخص نے جان کی بازی لگا کر مجھے اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ میں اس سے واقف ہوں، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر اس وقت اس کا نام نہیں لے سکتا۔ البتہ جواب قرض رہا۔ مسٹر سراج، اس بار میڈم نے قدر بے تکلفی سے کام لیا۔ کیا ہم کسی وقت براہ راست مل سکتے ہیں؟ آپ ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کریں، سنجیدگی سے جواب ملا۔ یہ میرا مشورہ میں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ایک بات اور، اس وقت میں جس نمبر سے بات کر رہا ہوں اسے احتیاط سے نوٹ کریں۔ ان پر جب بھی چاہیں رابطہ کر سکتی ہیں۔ جواب فوری نہ ملے تو اسے میری مجبوری سمجھ لیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کسی پر اعتماد کرنے سے بیشتر اچھی طرح سے پرکھ کر دیکھ لینا ہی دانشمندی ہوتی ہے، ورنہ کبھی کبھی یہی اعتماد انسان کو کوئی ایسا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جس کا تدارک ممکن نہیں۔ میں شاید آپ کا اشارہ سمجھ رہی ہوں۔ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بے حد سنجیدگی مگر مدھم آواز میں پوچھا گیا۔ ہوٹل کے ناخوشگوار واقعے کے بعد کیا آپ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی بھی کی گئی ہے؟ جی نہیں۔ میڈم چونکے بغیر نہ رہ سکیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جواب میں سراج نے کچھ سوچ کر افضل خان کے اپارٹمنٹ میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی پوری تفصیل دہراتے ہوئے کہا، یہ اطلاع اپنی ذات تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہے۔ بائے۔ دوسری جانب سے رابطہ ختم ہوا تو میڈم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ افضل خان کے سلسلے میں جو بات اس کے علم میں آئی وہ اس کے لیے حیرت انگیز ہی تھی۔ ذاتی طور پر اس نے ہی نتیجہ اخذ کیا تھا، اس میں بھی یقیناً اس کے دشمن کا ہاتھ تھا۔ شاید اس طرح افضل خان کو تحفظ دینے کی خاطر کوئی شاطرانہ چال چلی گئی ہوگی۔ کوئی نئی خبر؟ تھریسیا نے میڈم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دبی زبان میں کہا۔ ہاں، میڈم نے تھریسیا کو ملنے والی اطلاع کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اگر اس میں میرے دشمن کا ہاتھ شامل ہے تو پھر افضل خان کو کہیں انڈر گراؤنڈ کر کے پولیس والوں کو اس کے اغوا کا تاثر دیا جائے گا۔ آئی سی، تھریسیا نے قسمسا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بھی دشمنوں کی کمینگی کا منہ توڑ کر جواب دیں۔ فوری طور پر میں آپ کو اپنے گھر کی سیکیورٹی کی خاطر گارڈز کی تعداد میں اضافے کی تجویز پیش کروں گی۔ میڈم نے جواب دینے کے بجائے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس کے ذہن میں اس وقت سراج کی کھری کھری باتوں کے علاوہ اس کی شخصیت کے کئی نئے پہلو اجاگر ہو رہے تھے۔ اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ سراج پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری شام کو شائع ہونے والے اخباروں نے پولیس افسروں کے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو دور کر دیا۔ افضل خان کے بارے میں اور اس کے اپارٹمنٹ میں ہونے والی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں جو ایف آئی آر درج کرائی گئی، اس کی روشنی میں اخباری نمائندوں نے کلی پھندنے لگا کر خاصی گرما گرم سرخیاں لگائی تھیں۔ ایک مقبول اخبار کے نمائندے نے جو سرخی لگائی تھی وہ عوام الناس کے لیے توجہ کا مرکز بن گئی۔ شیر کی کچھار میں لومڑیوں کی دال گل گئی۔ عوام الناس میں یہ خبر یقیناً دلچسپی اور حیرت کا سبب ہوگی کہ شہر کے معروف تاجر شیخ حامد، جو مرکزی حکومت کے منتخب نمائندوں میں خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے بزنس مینیجر افضل خان کو اس قدر پراسرار طور پر اغوا کیا گیا کہ پڑوسیوں کو بھی کانوں کان بھنک تک نہ مل سکی۔ جن مجرموں نے شیر کی کچھار میں گھس کر دن دہاڑے افضل خان جیسے خاص آدمی کو اغوا کیا، انہوں نے نہایت آرام و سکون سے اس کے اپارٹمنٹ میں دل کھول کر حسب منشا توڑ پھوڑ کی، جس کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم کی تمام قیمتی اشیاء، دیوار پر لگی قیمتی پینٹنگز کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچن کے کسی ساز و سامان کو بھی اس کی اصلی شکل میں نہیں رہنے دیا۔ پورے اپارٹمنٹ کو کھنڈر بنا کر افضل خان جیسے نامی گرامی شخص کو بھی اغوا کر کے لے گئے، جو پولیس کی لسٹ پر کئی بار نمایاں حیثیت سے اجاگر ہوا، لیکن اتفاق سے کسی معاملے میں بھی اسے کوئی قابل ذکر سزا نہیں ملی۔ حامد گروپ آف کمپنیز کو جوائن کرنے کے بعد چھوٹے موٹے پولیس افسران بھی اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کتراتے تھے۔ ہمارے اخبار نے جب شیخ حامد سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی تو ہر فون کال پر نو کمنٹس کہہ کر لائن کاٹ دی گئی۔ کاروباری حلقوں میں بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ افضل خان جیسی نامور شخصیت کے اغوا میں کسی قریبی تاجر یا صنعت کار کا ہاتھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ پولیس بھی یہ کہہ کر کچھ کہنے سے گریز کر رہی ہے کہ جب تک مکمل تفتیش نہ ہو جائے اور فنگر پرنٹس کی رپورٹ سامنے نہ آ جائے وہ کھل کر کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ملحقہ تھانے کے علاوہ دوسرے افسروں نے بھی اپنے فون مصروف کر رکھے ہیں تاکہ ان کی ذاتی مصروفیات میں خلل نہ پڑے۔ سراج اس وقت اپنی بیوی الماس کے ہمراہ سیٹھ عثمان راحیلہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ جب اس خبر کی تفصیل کو پڑھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ ایس پی نے گزشتہ روز ہی کسی نامعلوم کال کے بعد افضل خان کے اپارٹمنٹ کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کر لی تھی اور ملحقہ تھانے کے کارندوں کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ جب تک کوئی ایف آئی آر درج نہ کرائی جائے وہ کوئی کارروائی نہ کریں۔
اس نے سراج سے یہ شبہ بھی ظاہر کیا تھا کہ یا تو کسی چونٹی نے بالآخر پلٹ کر کاٹ لینے کا راستہ اختیار کیا ہے یا پھر ساری کارروائی محض ڈرامہ تھا جو پولیس کو فریب دینے کے لیے رچایا گیا۔ سیٹھ عثمان نے بھی اس خبر پر تعجب و حیرت کا اظہار کیا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم کل رات ہی فلائٹ سے آئے اور آج یہ حادثہ پیش آ گیا، راحیلہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ میرے یار نے غالباً جہاز میں ہی ساری پلاننگ کی اور گھر آتے ہی دھماکہ کرایا۔ سراج نے بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیٹھ عثمان کو چھیڑنے کی خاطر کہا تو راحیلہ نے سراج کو بڑی اپنائیت سے گھورا۔ آپ کو اس وقت مذاق سوچ رہا ہے اور ادھر ممکن ہے کہ شیخ حامد نے ہمارے آتے ہی پھر اپنی شرارت کا مظاہرہ کر دیا ہو، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، سیٹھ عثمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ افضل خان کو اغوا کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ضرور اس میں کسی بہت قریب کے کسی آدمی کا ہاتھ شامل رہا ہوگا۔ ہمیں یہ اطلاع کل شام ہی مل گئی تھی، سراج نے سنجیدگی سے میڈم روبی کی ہوٹل والی کہانی کو درمیان سے حذف کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے ایس پی صاحب سے کل ہی کسی نامعلوم شخص نے فون پر کہا تھا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ کیا فون کرنے والے نے اس واردات کی وجہ نہیں بتائی تھی؟ راحیلہ بیگم نے کسمسا کر سوال کیا۔ نہیں، لیکن دو ہی صورتیں ممکن ہیں، سراج نے بدستور کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یا تو سارا ڈرامہ خود بڑی مچھلی نے رچایا ہے یا پھر کسی کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک سکتا ہے۔ بڑی مچھلی والی بات تو میں سمجھ گیا، مگر صبر کا پیمانہ؟ سیٹھ عثمان نے سراج کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ صبر کا پیمانہ کس کا چھلک سکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا صرف تم ہی اس بلو ویل کی مخالف پارٹی کی لسٹ پر ہو؟ آپ کی حتمی رائے کیا ہے؟ الماس نے شوہر سے دریافت کیا۔ افضل خان جیسے مگرمچھ کو کس نے جال میں پھانسا ہوگا؟ یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر 80% یقین اس بات کا ہے کہ یہ محض ڈرامہ ہے، سراج نے محتاط انداز میں کہا۔ کسی ذاتی وجہ سے خود اس کے آدمیوں نے افضل خان کو انڈر گراؤنڈ کیا ہوگا، یہ بھی ممکن ہے کسی غلطی کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا ہو۔ اگر میرا آخری اندازہ درست ہوا تو اس کی لاش بھی بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ گویا اس بار شیخ حامد نے ایک شخص کو اغوا کرا کے کئی اور مقاصد بھی پورے کرنے کی ٹھانی ہوگی، بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ سیٹھ عثمان کچھ کہتے سراج کا موبائل فون جاگ اٹھا۔ اسکرین پر ایس پی کے نمبر روشن تھے۔ ہیلو، سراج اسپیکنگ۔ سراج نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے شام کے اخبار دیکھے؟ دوسری جانب سے سوال کیا۔ جی سر، میں دیکھ چکا ہوں، اور اس بات کا یقین ہے کہ اوپر سے افضل خان کو فوری تلاش کرنے کے لیے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچانے اور ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے گھسے پٹے جملے بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے۔ پھر آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ وہی جو میں نے کل عرض کر چکا ہوں، سراج نے بھی رازداری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں آپ کے پاس آفس پہنچ رہا ہوں۔ سراج عجلت میں چلا گیا۔ وہ 3 دن افضل خان کی آزاد زندگی کے سب سے اذیت ناک دن تھے۔ اس کی آزادی اس طرح ایک نامعلوم عمارت کے زمین دوز کمرے تک سلب کر کے محدود کر دی جائے گی، یہ بات اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہاں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں، لیکن وقت گزارنے کے لیے کسی قسم کا کوئی الیکٹرانک سامان موجود نہیں تھا۔ اس کا موبائل بھی لے لیا گیا۔ ایک پستہ قادر گٹھے ہوئے مضبوط جسم کا آدمی ضرور تھا جو صبح و شام اس کے کھانے اور ناشتے کا باقاعدہ اہتمام کرتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے ہونٹ سی رکھے تھے۔ باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی معلومات فراہم کرنا، جس کے بارے میں افضل خان کے کسی سوال کے جواب میں وہ اسے صرف خشک اور تنبیہ آمیز نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو تمہارے حق میں یہی بہت ہے کہ بگ باس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا، اس لیے بہتر ہے کہ صرف اسی کمرے تک خود کو محدود کر لو۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس کا زیادہ تجسس کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری گنی چوری سانسیں بھی تم سے چھین لی جائیں۔ اس وقت بھی وہ کسی زخمی درندے کے مانند اپنے اس مختصر سے تہہ خانے میں ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ جرائم پیشہ ہونے کے باوجود اس نے ہمیشہ کھلی فضا میں سانس لی تھی، لیکن اب بتدریج گھٹن کا احساس اس کو بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہاں سے اس کے فرار کی کوئی کوشش ممکن نہیں ہو سکتی۔ باہر شیخ حامد کے دوسرے مسلح افراد بھی یقیناً موجود ہوں گے، جنہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہوگا کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ اس کے ہاتھ پر بندی رسٹ واچ ہی وہ ذریعہ تھی جو اسے گزرتے دنوں، وقت اور تاریخوں کی معلومات پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنے ذہن کی کثافتوں کو دور کرنے اور جوڑ پٹھوں کو استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں بے شمار خیال اس کے ذہن کو کچوکے لگا رہے تھے۔ میڈم روبی کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ کارروائی تو ضرور ہوگی۔ قانون کے محافظوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کی اپنی منظر عام سے گمشدگی کو کن زاویوں سے دیکھا جا رہا ہوگا؟ پولیس نے ہوٹل کے مینیجر
रॉबर्ट क्लार्क से भी कुछ ना कुछ पूछ ज़रूर की होगी। इसने क्या बयान दिया होगा, और इसके दफ्तर के अमले के लोग जो इसके साथ काम करते हुए भी इसके नाम से खौफज़दा रहते थे, वो इसके बारे में ज़रूर मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ कर रहे होंगे। बिग बॉस ने इतने मुतमईन करने की खातिर कोई ना कोई तासुर इशारतन सही लेकिन ज़रूर दिया होगा। वो भी बेशुमार सवालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो इनके मुख्तलिफ़ जवाबात सोच सोच कर कभी अपने दिल को तसल्लियाँ दे लेता, कभी उसकी तशवीश और दो चंद हो जाती। उसे अपनी ज़िंदगी की एक महूम सी उम्मीद इसलिए भी थी कि शेख हामिद ने खुद अपनी ज़ुबान से कहा था, अभी तक तुम बिग बॉस की नज़रों में कामयाब करिंदे ही हो। जब तक गुड बुक्स में हो कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। जिस दिन नज़रों से गिर गए वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी और अज़ियतनाक दिन साबित होगा। कुछ दिन इधर सुकून से रहो। अफजल खान के मुंतशिर जहन में और भी बहुत सारी सर्द और गर्म बातें उभर रही थी। जब पिस्ता कद वाला दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ, फिर इसने दरवाज़ा बंद करने में बड़ी उजरत का मुजाहरा किया। इसके हाथ में मौजूद ट्रे में कुछ ताज़ा फल और जूस का गिलास भी नज़र आ रहा था। अफजल होंठ चबाते हुए आराम से कुर्सी पर बैठ गया। आने वाला ट्रे इसके सामने मेज़ पर रख कर जाने के इरादे से पलटा तो अफजल खान ने इसे मुखातिब किया। आज पूरे 3 दिन गुजर गए, लेकिन बिग बॉस पिस्ता कद वाला इंतहाई सुकून से पलटा। इसने बड़े खुश्क और माने खेज लहजे में जवाब दिया, बिग बॉस ने तुम्हें यहाँ सुकून से रहने को कहा था। क्या तुम इस हिदायत को भूल गए? नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे जहन को उलझा रही हैं, अफजल खान ने होंठ चबाते हुए कहा। जब बिग बॉस या इसका कोई नुमाइंदा आए तो इसे पूछना। इस बार भी संजीदगी से जवाब मिला, मेरा काम तुम्हें सिर्फ दाना पानी लाना है, इसके अलावा किसी बात की इजाज़त नहीं। क्या यहाँ वक्त गुजारने के लिए टेलीविज़न का बंदोबस्त मुमकिन नहीं? सवाल मुकम्मल होने से पहले ही दो टोक अंदाज में कहा गया। मेरा एक ज़ाती मशवरा भी है, किसी मर्ज़ से पहले भली चंगी ज़िंदगी को गनीमत जानो। शाम हो तो सुबह को इंतज़ार न किया करो, बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है। और तीसरी और आखिरी बात, मौत से पहले जो सांसें बाकी रह गई हैं इन्हें गनीमत ही जानो। अफजल खान तिलमिला कर रह गया। पिस्ता कद वाले के जाने के बाद इसने मजबूरन ताज़ा फल के 2-4 कटे हुए पीस मुँह में डाले, फिर जूस का गिलास उठाकर इसे एक घूंट में ही डकार गया। पिस्ता कद वाले के आखिरी तीनों जुमले इसके कानों में सदाए बाज़गश्त बनकर गूंज रहे थे। वो अफजल खान के लिए तज़हीक से कम न थे, लेकिन इसे जहर के घूंट हलक से नीचे उतारने की मजबूरी का एहसास भी था। इसको अफजल खान की खिदमत या निगरानी पर मामूर किया गया होगा तो कुछ इख्तियारात भी ज़रूर दिए गए होंगे। हालात की नज़ाकत का यही तकाजा था कि वह सब्र का मुजाहरा करता। इसी शाम खुद शेख हामिद भी आ गया। उसका चेहरा किसी तासुर की अक्कासी नहीं कर रहा था, लेकिन संजीदगी और आंखों की सुर्खी इस बात का इजहार ज़रूर कर रही थी कि वह अंदर से कुछ उलझा हुआ था। चंद रस्मी जुमलों के बाद उसने अफजल खान को मुखातिब किया, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं? मुझे हर किस्म के खाने पीने और उठने बैठने का आराम है, लेकिन इससे ज़्यादा की हालात इजाज़त भी नहीं देते। बिग बॉस ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, हो सकता है तुम्हें इन्हीं हालात को 2-3 दिन और बर्दाश्त करना पड़े। इसके बाद तुम्हें अगवा करने वालों की तरफ से रहाई भी मिल सकती है, लेकिन आंखों पर स्याह पट्टी बांध कर, ताकि तुम इस बात की निशानदही न कर सको कि तुमको शहर के किस इलाके में और कहाँ रखा गया था। समझ गया बिग बॉस? अफजल खान ने दिमाग हाजिर रख कर सुलझे हुए अंदाज में जवाब दिया, यही तरीका मुनासिब भी होगा। पुलिस को अगवा की सनसनीखेज दास्तान सुनाने के बाद तुम किसी भी होटल में 1-2 दिन क़याम करोगे। इसके बाद तुम्हारे लिए किसी नए और मुनासिब अपार्टमेंट का बंदोबस्त भी कर दिया जाएगा। अफजल खान ने कोई जवाब न दिया तो शेख हामिद ने जहर खंद लहजे में कहा, तुम्हें अगवा करने से पहले तुम्हारे अपार्टमेंट को खंडर बनाने की खातिर इन 3 नकाबपोशों ने वहाँ की हर कीमती और काबिल इस्तेमाल चीज़ को बड़ी बेदर्दी से तोड़ फोड़ कर तुम्हें अपनी ताकत का तमाशा दिखाने की कोशिश की थी। इसके बाद तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर कहाँ ले जाया गया, इसके बारे में तुम्हें किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं समझ रहा हूँ बॉस, अफजल खान ने डरते डरते सवाल किया। मैडम रूबी ने किस रद्द-ए-अमल? इसने खामोशी इख्तियार कर रखी है। पुलिस ने कोई केस बनाने की हिमाकत नहीं की। डीएसपी सिराज ने जो कुछ किया मैं इसे अक्लमंदी ही कहूँगा, लेकिन अभी ये तय करना बाकी है कि इसकी वफ़ादारी में खरे और खोटे की मिक़दार क्या है। शेख हामिद ने जहरीले अंदाज में कहा, फिर कुछ तौक़ुफ़ से बोला, तुम्हारे लिए एक इत्तला और भी है। राहिला ने अपने शोहर सेठ उस्मान के साथ वापसी इख्तियार कर ली है। राहिला के नाम पर जोर देते हुए शेख हामिद ने अफजल खान को सवालिया नज़रों से घूरा। मुझे याद है सर, अफजल खान ने दिल पर जबर करके गर्मजोशी से जवाब दिया। सिर्फ आपके इशारे की देर होगी और मैं मैडम को भी नहीं। शेख हामिद ने गुर्रा कर तहकुमाना अंदाज इख्तियार किया, मेरे इशारे के बगैर किसी हीरो बनने की गलती भूल कर भी ना करना। और इसने कुर्सी से उठते हुए सरसराते हुए लहजे में कहा, किसी से भी गैर ज़रूरी सवालात के सिलसिले में आइंदा मोहतात ही रहना।
پھر شیخ حامد تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے پستہ قد والا بھی تھا۔ افضل خان کو بگ باس کے آخری جملوں کی روشنی میں یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی پشت پر اسی مضبوط جسم کے مالک پستہ قد والے کی کار فرمائی شامل رہی ہوگی۔ افضل خان اپنی بیچارگی پر اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ اس کے سوا اس کے اختیار میں تھا بھی کیا۔ پھر اسی رات پستہ قد والا رات کا کھانا لے کر آیا تو اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئی۔ افضل خان دل پر جبر کر کے کھانے کی جانب متوجہ ہوا تو پستہ قد والے نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کس وقت کہاں کیا ہو رہا ہے، اس کی بھنک اپنے بگ باس کو کسی نہ کس طرح ضرور مل جاتی ہے۔ تم؟ افضل خان جھلا گیا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اپنے بگ باس کی طوطی پورے ملک میں بول رہی ہے، جاتے جاتے وہ تمہارے لیے ایک پیغام اور دے گیا ہے۔ پستہ قد والے نے اس کی بار سنجیدگی سے کہا، کل چیف منسٹر نے پولیس کے محکمے کے سارے سورماؤں اور 30 مارخانوں کو طلب کیا ہے۔ اس میں جو بھی چھان پھٹک ہوگی اس کی روشنی میں ہی تمہارے بارے میں بھی کسی آزادی کے پروانے کا انحصار ہوگا۔ پستہ قد والا اپنا جملہ مکمل کر کے مسکراتے ہوئے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ افضل خان ایک بار پھر تلملا کر رہ گیا۔ نیا پیغام اس کے لیے ایک بلائنڈ چال ہی تھی جس میں جیت کے ساتھ ساتھ ہار کے امکان بھی تھے۔ رات کا کھانا بستی کے درمیانہ درجہ کے ہوٹل میں کھانے کے بعد وہ باہر نکلے تو گل خان نے لیاقت حسین سے کہا، تم چلو، میں ایک چینک اور 2 پیالیاں لے کر آتا ہوں۔ کڑک چائے کے بغیر طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ لیاقت حسین کو بھی اس وقت چائے کی خواہش ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر سیدھا گھر آ گیا۔ فرحین کے بغیر اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ فرحین کے علاوہ اسے ماں باپ کی یاد بھی تنہائی میں ستاتی تو وہ مضطرب ہو جاتا۔ فرحین کے جانے کے بعد وہ پلید کا تخم پھر تمہیں نظر تو نہیں آیا؟ گل خان ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد لیاقت حسین سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، لیاقت حسین نے گھونٹ لیتے ہوئے جواب دیا۔ مسجد کے امام صاحب نے آخری ملاقات میں یہی کہا تھا کہ انہوں نے گھر کے چاروں طرف اللہ کے نام کا حصار باندھ دیا ہے، کوئی گندی قوت اس حصار کو نہیں توڑ سکتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس خبیث کے بچے سے نجات مل گیا۔ گل خان، لیاقت حسین نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، میرا دل بولتا ہے کہ اب فرحین کے آنے سے پہلے میں کسی دوسری جگہ گھر لے لوں۔ ادھر فرحین کو اس گندے عمل والے کافر کی وجہ سے سکون نہیں ملتا۔ کوئی بات نہیں، گل خان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میں زرینہ کو ساتھ لے کر تم سے ملنے آیا کروں گا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، جو مکان بھی لو اس کو پہلے اپنے امام صاحب سے بول کر خدا کے نام کا حصار بھی پکا کرا لینا۔ تم نے دل خوش کر دیا میرے یار، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تمہاری دوستی میری آڑے آ جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا لیاقت حسین۔ گل خان نے کپ ختم کرنے کے بعد اپنے اور لیاقت حسین کا خالی کپ دوبارہ بھرتے ہوئے کہا، دل میں میل نہ ہو تو انسان 7 سمندر رو رہ کر بھی دل کے قریب ہی رہتا ہے۔ فاصلے میری تیری محبت میں حائل نہیں ہوں گے۔ 1 بجے تک وہ جاگتے رہے۔ ہوٹل والا لڑکا آ کر کیتلی اور گلاس لے جا چکا تھا۔ پھر گل خان بھی اپنے گھر چلا گیا تو لیاقت چارپائی پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا۔ پھر نیند کی آغوش میں گم ہو کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ دوبارہ اس کی نیند اس وقت خلل انداز ہوئی جب اس نے سراج کی آواز بہت واضح طور پر سنی تھی، لیاقت حسین باہر آؤ۔ سراج کسی خاص وجہ سے اسے باہر بلا رہا تھا۔ لیاقت حسین مشینی انداز میں اٹھا، دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سراج اسے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید وہ لیاقت حسین کو اٹھا دیکھ کر سڑک پر موجود اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ لیاقت حسین نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی، پھر وہ بستی سے نکلنے والے راستے کی سمت 2 قدم ہی اٹھا سکا تھا کہ سراج کی آواز سے قبرستان کی طرف سے آتی سنائی دی۔ اندھیرے کے سبب لیاقت حسین کو سراج نظر نہیں آیا، لیکن وہ آواز کی سمت کا تعین کر کے قبرستان کے اندر کی جانب رات کے کوئی اہم ضرورت ہی اس کے دروازے تک کھینچ لائی تھی۔ وہ اندھیرے میں آگے بڑھتا رہا۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد اس نے مدھم آواز میں سراج کو مخاطب کیا، صاحب آپ کدھر ہیں؟ ناک کی سید میں چلے آؤ۔ لیاقت حسین پھر چل پڑا، لیکن جب وہ اس قبر کے قریب پہنچا جہاں سے اس نے گندے عمل والا لیمو نکالا تھا تو اچانک ایک کتبے کی آڑ سے جو آدمی اٹھ کر سامنے آیا، اسے دیکھ کر ایک لمحے کو لیاقت حسین بھی ششدر رہ گیا۔ وہ ایک دراز قد کالا بھجنگ شخص تھا جس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر چندن کی آڑی ترچھی لکیریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ سر انڈے کے چھلکے کی طرح گھٹا ہوا تھا۔ سب سے نمایاں اس کی سرخ آنکھوں کی پتلیاں تھیں جو آنکھوں کے حلقوں کے درمیان دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے گلے میں رنگ دانوں والی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ کسی خطرے کا احساس ذہن میں ابھرتے ہی لیاقت حسین نے اپنے پستول کو پھرتی سے نیفے سے باہر نکال لیا۔ دبنگ آواز میں سامنے والے کو للکارا، کون ہے تم؟ پلیت انسان، دھیان سے دیکھ مورخ، میں وہی پرتاب ہوش ہوں جس کے ایک عمل کو تو نے درمیان میں آ کر کھوٹا کر دیا تھا۔
जवाब में खटकती हुई हकारत भरी आवाज़ उभरी। तूने अपने घर के चारों ओर रेखाओं खींचवा दी हैं, लेकिन देख ले मूर्ख, मेरी महान शक्ति तुझे मक्खन के बाल के अनुसार खींचकर बिस्तर से बाहर निकाल लाई। अब धरती की कोई शक्ति तुझे काली के पुजारी के कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकती। इसने जुमला ख़त्म करके नारे लगाए। अच्छा हुआ तुझे तेरी मौत मेरे सामने घसीट लाई। लियाकत हुसैन ने पिस्तौल इसकी सिमत करके ट्रैगर दबा दिया। टच फायर की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही लियाकत हुसैन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ज़िंदगी में से पहली बार किसी खौफ का एहसास हुआ। इसकी पिस्तौल से निकली हुई गोली गंदा अमल करने वाले मनहूस के पेट में सुराख करके आर पार हो गई थी, लेकिन वो इसी तरह खड़ा रहा। अलबत्ता इसकी आंखों में चिंगारियां सी कूदने लगी। इसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके न जाने क्या मंत्र पढ़कर हाथों को लियाकत की सिमत करके गुस्से से झटका तो लियाकत हुसैन को एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे इसका पूरा वजूद शल होकर रह गया। इसने दूसरा फायर करने की खातिर ट्रैगर को दबाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। किसी मावराई कुव्वत ने इसके पूरे जिस्म को जैसे पत्थर का बना दिया। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन इसकी ज़ुबान कुछ बोलने से कासिर थी। खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। अब सांप क्यों सूंघ गया तुझे? चमारजात प्रताप भोज की मनहूस व मकरू आवाज़ लियाकत हुसैन के कानों में गूंजी। तू काली के महान सेवक को नष्ट करने के सपने देख रहा था मूर्ख, परंतु अब मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि जिसे तू सारा जीवन भोगता रहेगा। तेरी आत्मा भी कभी शांत ना हो सकेगी। तू बकारियों के अनुसार धरती पर रुलता फिरेगा, लेकिन तुझे कोई शर्फ नहीं देगा। प्रताप घोष अपनी जगह खड़ा इसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। इसे मौत से बदतर ज़िंदगी का पैगाम सुना रहा था, लेकिन लियाकत हुसैन अपनी जगह से जुम्बश करने के काबिल नहीं था। प्रताप घोष ने अपनी बात ख़त्म करते ही गले से रंग बिरंगी माला उतार ली। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता बुदबुदाने लगे। वो किसी मंत्र का जाप पढ़ रहा था। उसकी शोलाबार नज़रें, जिसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया था, लियाकत हुसैन को कहर आलूद अंदाज में घूर रही थी। इनमें शोलों का भड़कता रक्स जारी था। लियाकत हुसैन अंदर ही अंदर पीछोताब खा रहा था। तागूती कुव्वतों ने इसे किसी जवाबी कार्रवाई से यकसर महरूम कर दिया था। प्रताप घोष ने अपना मंत्र पढ़कर माला पर फूंका, फिर इसे लियाकत हुसैन की तरफ उछाल दिया। एक सानिये के लिए मौत का भयानक तस्वुर लियाकत हुसैन के जहन में उभरा, लेकिन दूसरे ही पल इसने माला को फिजा में किसी नादीदा शय से टकरा कर नीचे गिरते देखा। प्रताप घोष हैरत से उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। इसने हैरत से सर उठाकर बादल के सफ़ेद टुकड़े को देखा जो लियाकत हुसैन के सर पर मोलक नज़र आ रहा था। प्रताप घोष होंठ चबाने लगा, फिर इसने कहर आलूद नज़रों से लियाकत हुसैन को घूरते हुए तिलमिलाकर कहा, मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, लेकिन अभी कोई महापुरुष तेरे ऊपर मेहरबान है। परंतु मेरी नज़रें देख रही हैं कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है। जो शक्ति आज तेरे ऊपर मेहरबान है वो कल नहीं होगी। समय समय की बात है। आज बाजी तेरे हाथ है, कल जीवन के किसी मोड़ पर तेरे पग अवश्य संसार की सुंदरता में कहीं ना कहीं रपट जाएंगे, फिर बाजी मेरे हाथ होगी। प्रताप घोष ने बल खाते हुए अपनी बात जारी रखी। चाहे तेरे कारण मुझे 10 जन्म लेने पड़े, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना, वो घड़ी कब आएगी अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन काली कभी अपने महान सेवक को निराश नहीं करती। देर सवेर की और बात है, पर विजय मेरी ही होगी। मेरे कहे को गांठ मार ले। मैं जो चेतावनी आज दे रहा हूँ इसे कल पूरा भी करूँगा। प्रताप घोष अपनी नाकामी के एहसास से किसी ज़ख्मी नाक की तरह बल खा रहा था। वो खामोश हुआ तो लियाकत हुसैन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बंदिशें जिन्होंने इसे जकड़ रखा था टूट चुकी हैं। इसके अंदर जो तूफ़ान थम गया था वो दोबारा जाग उठा था। इसने लपक कर इस मकरूह शख्स को पूरी कुव्वत से दबोच लिया, मगर जो कुछ हुआ वो भी इसके लिए कुछ कम हैरत अंगेज़ न था। प्रताप घोष इसके शिकंजों में बस एक पल को कसमसाया, फिर इसका बदबूदार वजूद जैसे हवा में तहलील होकर लियाकत हुसैन की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। इसी लम्हे लियाकत हुसैन इस तरह चौंका जैसे वो कोई ख्वाब देखते देखते बेदार हुआ होगा। इसने खुद को मकान के अंदर चारपाई की बजाय कब्रिस्तान में खड़े देखा तो बड़ी संजीदगी से सोचने लगा कि वो अंदर से बाहर किस तरह आ गया। बस 2-3 लम्हे वो इसी उलझन में गिरफ्तार रहा, फिर दोबारा ख्वाब बेदारी की कैफियत से दो चार होकर घर की जानब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। दरवाजे की कुंडी भी इसने मशीनी अंदाज में हाथ बढ़ाकर खोली। घर के अंदर दाखिल होकर दरवाजे को दोबारा बंद किया। अंदर अपने कमरे में जाकर खामोशी से चारपाई पर लेटकर उसकी तरह आंखें मूंद लीं जैसे वो गैबी या पुरस्कार कुव्वत इसे गाइड कर रही थी। शेख हामिद को जैसे ही वज़ीर आला की पुलिस कॉन्फ्रेंस की तफसीली रिपोर्ट अपने मखसूस मोबाइल पर मौसूल हुई, वो उठकर वसी और ईज़ पर्सनल ऑफिस में टहलने लगा।
وہ خاص طور پر ڈی ایس پی سراج کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کانفرنس کے دوران میں سراج نے جس طرح ایک دبنگ آفیسر کی طرح کھل کر دو ٹوک باتیں کی تھی، اس کے لیے کئی مختلف پہلو اس وقت شیخ حامد کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اس نے گزشتہ دنوں سراج کی فون کال ریسیو کرنے کے بعد گفتگو کے دوران میں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اگر اشتہاری مجرموں کی لاشوں کے سلسلے میں پولیس والوں میں کوئی کاڑ پچھاڑ ہوئی بھی تو سراج کے تبادلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شاید اس پہلو کے پیش نظر سراج نے وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی تھی۔ دوسرا پہلو یہ بھی اس کے حق میں جاتا تھا کہ اس نے میڈم روبی کو بھی بحفاظت رازداری سے گھر پہنچانے کے علاوہ افضل خان کے نام کو بھی منظر عام پر نہیں آنے دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس معاملے کی آڑ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی شیخ حامد کے خلاف تھوڑا بہت زہر تو اگل سکتا تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے علاقے کے انسپکٹر کو جو بیان رجسٹر میں اندراج روم بکنگ کی روشنی میں دیا تھا، اسے بھی ہوا دی جا سکتی تھی، اور افضل خان کے منظر عام سے غائب ہو جانے کے بعد اہم مسئلے کو بھی اس نے پولیس کے تمام سینئر آفیسر کی موجودگی میں شیخ حامد سے کسی کی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ انہی زاویوں کی روشنی میں اس نے بروقت وزیر اعلیٰ کی پرسنل سیکرٹری کو فون کر کے یہ تجویز ایک فائل پر رکھ کر کانفرنس روم تک پہنچوا دی تھی کہ سراج کی جگہ فی الحال کسی اور کو انکوائری آفیسر نہ مقرر کیا جائے۔ یہ مثبت پہلو تھے جو سراج کے حق میں جاتے تھے، لیکن شیخ حامد منفی پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نکتہ یہ بھی رہ کر خطے کی سرخ بتی کی طرح سپارک کر رہا تھا کہ ممکن ہے محض شیخ حامد پر اپنی وفاداری ظاہر کرنے کی خاطر سراج نے مصلحتاً زبان نہ کھولی ہو، لیکن در پردہ وہ سیٹھ عثمان کو اپنی چال بازیوں سے کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔ وہ خاصی دیر تک نہایت باریک بینی سے ایک نکتے پر غور کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک دوسرا موبائل نکالا۔ اس میں ان رجسٹرڈ سم پڑی تھی جس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس نے جوتوں سمیت دونوں ٹانگیں میز کے کونے پر ٹکائیں، پھر کسی کے نمبر پنچ کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کسی لومڑی جیسی چالاکی چھنک رہی تھی۔ 1 منٹ بعد ہی موبائل پر ایک برائی ہوئی آواز ابھری۔ لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے لائک کرے، شیئر کرے، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کہانی کو سنیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ ویوز ملیں اور سبسکرائبر کی تعداد بڑھے۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ کہانی سننے کے لیے شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔